بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ قرآن کی پکار ہے، 4 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں تکرار ہوئی۔ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یسرنا ہم نے آسان کر دی۔ پوچھا جائے گا جو اس کو بہانے سے مشکل بنا دیتے، کہتے ہیں تم بھلا کہاں سے پڑھ سکتے؟ یہ اس یسرنا کے ساتھ ان کی جنگ ہے، اور امت ٹوٹ گئی، الگ ہو گئی۔ اب رزلٹ دیکھیں، رزلٹ کیا معاشرے میں؟ قرآن سے دین نہیں سمجھا جاتا، رائج نہیں ہے۔ یہ رزلٹ کسی خطا کا ہے، کسی خرابی کا ہے، ورنہ جتنی تاکید کی گئی تھی اس کو پڑھنے کی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں پر یہ آیت قرآن کے دن گواہی دے گی، اور اس جیسی دوسری آیات اللہ کہے گا ہاں جی ہم نے تو کہا تھا، ہم نے آسان کر دیا، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے ہماری بات پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کس لیے؟ للذکر۔ یہ ذکر کا معنی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ذکر کا معنی کبھی یاد دہانی کیا جاتا ہے، کبھی نصیحت کیا جاتا ہے۔ توجہ فرما لو، ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی حافظے سے ملتا جلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، مثلا میں نے قرآن یاد کر لیا، مثلا میں نے یہ سورہ یاد کر لی، حفظ کر لی، یعنی میرے حافظے میں آ گئی۔ ذکر کا معنی حافظے سے ملتا جلتا ہے، لیکن کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کے حافظے میں ہے، ضروری نہیں ابھی اس وقت آپ کی توجہ بھی ہو اس کی طرف۔ آپ کو کتنی چیزیں جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کو مثال کے طور پر اپنے بچے کا نام یاد ہے، لیکن ابھی اس وقت آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کی توجہ اور طرف ہے۔ آپ کے حافظے میں ہے، لیکن ابھی آپ کی توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مثلا اپنے بیٹے کا نام یاد کریں، توجہ کرائی، آپ کے ذہن میں فوراً جن کے بیٹے ہیں، آپ کو اپنے بیٹے کا نام مثلا ذہن میں آ گیا۔ یہ جو ذہن میں آنا، نہ کہ حافظے میں موجود ہونا، آ جانا، توجہ ہو جانا کسی چیز کی طرف، انسان متوجہ ہو جائے، یہ معنی ہے ذکر کا۔ اب چاہے کوئی چیز یاد تھی، بھولی ہوئی تھی، وہ یاد آ جائے، یا مسلسل یاد رہے، یعنی مسلسل توجہ رہے، اس توجہ کو، ذہن کی توجہ کو عربی زبان میں کہتے ہیں ذکر۔ اسی لیے اس کا ترجمہ نصیحت بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا کہ توجہ کروانی ہوتی ہے کہ جو شخص غلط طرف جا رہا ہے، گویا وہ بھول گیا ہے، اس کو پتہ بھی ہے لیکن بھول گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو ذکر کہا گیا۔ اب اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہے کہ پہلے تو کسی کو نہیں پتا، تو یہ پھر ذکر کیسے ہے؟ یہ ذکر اس لیے کہ ہر انسان کو قرآن نے بھی گواہی دی ہے، اور ہمارا اپنا بھی اگر ہم مشاہدہ کریں تمام انسانوں کا، تو یہ بات ہمیں مل جائے گی کہ ہر انسان کو اس کے خالق نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کی ایک سمجھ بوجھ رکھ دی ہے، جس کو قرآن نے کیا فرمایا؟ کبھی فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین جو اسلام تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، یہ دین قیم، اس کی طرف سیدھا اپنا رخ کر لو۔ یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے سب انسانوں کو خلق کیا، یعنی کوئی فطرت سے ہٹ کر کوئی بات تمہیں نہیں بتائی جا رہی۔ اگر اپنی خواہشات کو ہٹا دو گے، اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو گے، تو تمہیں ان باتوں کی تصدیق ملے گی اپنے اندر سے بھی، اگر خواہشات کو ہٹا دو گے۔ وہ جو ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ میری نصیحت تو نہیں سن رہا، تو سمجھ رہا میرا کوئی فائدہ، مجھے چھوڑ دے، اپنے اندر تو جھانک،
تیرے اپنے اندر سے بھی تجھے گواہی ملے گی کہ یہ باتیں حق ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی، یہی ٹھیک باتیں۔ تو کبھی فرمایا اللہ کی وہ فطرت جس پہ انسانوں کو خلق کیا، اور کبھی کیا فرمایا؟ کبھی فرمایا کہ توجہ فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فجور برائیاں و تقوی اور اچھائیاں الہام کر دی نفس انسان کو۔ تو یہ جو انسان غفلت میں اپنی اس فطرت کی اچھائیوں کو، اس سینس کو بھی بھلا دیتا ہے، گویا دفنا کے بیٹھا ہوتا ہے، نبی آ کر اس کو یاد دہانی کرواتا ہے، اوپر سے راکھ کو ہٹاتا ہے، کہتا ہے کہ تو اندر سے اپنے اندر جھانک کہ تو کیا چیز ہے، اللہ نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے، تو بے مقصد دنیا میں نہیں آیا۔ پس ذکر کیا ہے؟ توجہ۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ، یہ لقد عربی زبان میں قسم کے لیے آتا ہے کہ گویا اللہ قسم، اور قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تاکید کرنے کے لیے، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، یعنی جس چیز کی طرف ہم تمہاری توجہ کروانا چاہتے ہیں اس طرف توجہ کروانے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی توجہ کرنے والا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بھی آئے اس کے پاس اس کی توجہ ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آئے تو صحیح۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن اتنا مخلص نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی دغا نہیں دیتا۔ کس کے پاس؟ جو آ کے بیٹھے اس کے پاس۔ بیٹھے سے مراد جیسے دوست کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، مشورہ لیتا ہے، بات کرتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ قرآن کی رائے لے، نہ کہ اپنی رائے ٹھوسے قرآن پر۔ قرآن سے کہے ٹھیک ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن میرے 40 سال تو یہی سنا ہے، لہٰذا آپ کی بات کا مطلب وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن پر اپنے آپ کو ٹھوسنے والا یہ نامراد ہے، اس کو مراد نہیں ملے گی۔ بس یہ ذکر کا معنی انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔